بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم رشید صافی. تاسو ګوره پروګرام شارع دستور کتونکو. نن زموږ یو داسې میلمه هغې ته زحمت ورکړی د چا غږ د چا تجزیې چې هر څوک اورېدل غواړي او د هغې د پاکستان په سیاست په نبض باندې هر وخت لاس موجود وي. زه خبره کوم د فواد حسین چودھری صاحب د هغې یو جهان مننه چې نن یې موږ له ټایم راکړی دی. د هغې سره به خبرې اترې موږ په اردو ژبه کې کوو. امید دی چې تاسو به د هغې په موضوع باندې ضرور پوه شئ. زه وخت نه ضایع کوم. د چودھری صاحب یو پیرا شکریہ سرا د پروگرام آغاز کو. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. چودھری صاحب سب سے پہلے ہم آپ کی وزارت کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کورونا کا یہ دوسرا لہر اس وقت جاری ہے اور اس کی تباہ کاریاں بھی اس وقت ملک میں بھی ہے اور پوری دنیا میں بھی زیادہ سامنے آ رہی ہے. وزارت سائنس ٹیکنالوجی آپ کی آمد کے بعد ایک امید دلائی تھی پہلی لہر کے بعد میں. اس دوسری لہر میں ہم آپ کی وزارت سے کوئی اچھی خبریں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی 26 فروری کو پہلا کیس جب کووڈ کا پاکستان میں آیا تھا تو ہم کوئی بھی چیز، چاہے یہ ماسک ہیں یا ہینڈ سینیٹائزرز ہیں، آپ کی جو گوگلز ہیں، ڈاکٹرز جو لباس پہنتے ہیں، یا جو کوئی بھی چیز، وینٹیلیٹرز تک کوئی چیز ہم اپنی نہیں بنا رہے تھے. یعنی ماسک سے لے کر وینٹیلیٹر تک کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں بن رہی تھی. ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے تھے. آج الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ پریپیئرڈ ہے اس وبا کے مقابلے کے لیے، جہاں پہ نہ صرف یہ کہ ہم تمام یہ چیزیں بنانے میں خود کفیل ہیں بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو اس لحاظ سے پہلی لہر سے زیادہ کامیابی ہے ہماری. آپ نے دیکھا ہوگا کسی ہسپتال میں، کسی جگہ کے اوپر کہیں پر کوئی یہ شکایت نہیں ہے کہ سامان نہیں ہے، ماسک نہیں ہے یا کچھ. پی پی ایز کے حد تک پاکستان خود کفیل ہے اس وقت، اور اس میں وزارت سائنس ٹیکنالوجی کی بھی آپ یہ سارا شروع ہی ہم نے کروایا تھا. ہینڈ سینیٹائزرز کا، پی پی ایز کا، یہ سارا کام ہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے شروع کرایا تھا. اور یہ ہم نہ صرف یہ کہ خود کفیل ہیں، ہم تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب تو ملینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس وقت پیمس سے لے کر جتنے بھی بڑے ہسپتال ہے، ٹیچنگ ہسپتال ہے، جہاں جہاں پہ کرونا کے وارڈز موجود ہے خصوصی، وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. اسپیشلی وینٹیلیٹرز کے حوالے سے اس طرح کی باقی چیزیں ہیں. مستقبل میں خدا نخواستہ اگر کیسز زیادہ بڑھتی ہے تو اس صورتحال کے لیے وینٹیلیٹر کی حد تک ہماری حکومت اور آپ کی وزارت کس حد تک؟ نہیں، وینٹیلیٹرز تو پاکستان جو ہے وہ تقریباً اس وقت تقریباً 900 وینٹیلیٹر ماہانہ ہم خود اپنے بنا سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی تو جو دو فیکٹریز ہیں، ایک کراچی میں ہے اور ایک NRTC یہاں جو ہری پور میں ہے، دونوں اپنی کیپیسٹی سے کم کام کر رہی ہیں. اگر ضرورت ہوگی تو وہ بڑھا دیں گے. آپ کی آمد کے بعد وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہو چکی ہیں. دنیا بھر میں ویکسینز کی باتیں ہو رہی ہے. سائنس ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت ساری دنیا میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے. فائزر ہو گیا، پھر جس طرح آکسفورڈ نے ایک ویکسین تیار کر لیا، رشیا بھی دعویٰ کر رہے، چین بھی پیش ہے. پاکستان کی سطح پہ اگر ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بتا سکتے ہیں، ویکسین کے حد تک کچھ پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت دنیا میں ویکسین اکیلی نہیں بنا رہا. اس وقت ایک انٹرنیشنل کولیبریشن گروپس ہیں جو کہ ویکسین کے اوپر کام کرتے ہیں. جو دنیا کی 5 بڑی فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں، جن میں سے آپ نے نام لیے، جیسے جانسن اینڈ جانسن ہے، موڈرینا ہے، اس کے ساتھ بایو ٹیک ہے. یہ جو کمپنیز ہیں، انہوں نے دنیا کے جو 5 بڑے ممالک ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان فارماسوٹیکل کمپنیز کے ساتھ جب یہ ریسرچ سٹیج کے اوپر ہی تھے تو انہوں نے ان کو ملینز آف ڈالرز دے کر کے ان سے جو فیوچر معاہدے جو ہیں وہ کیے ہیں. مثال کے طور کے اوپر جانسن اینڈ جانسن کو امریکہ نے ہی خالی $2.5 بلین جو ہے وہ دیا. اسی طریقے سے جو موڈرینا ہے، اس کو انہوں نے تقریباً $1 بلین جو ہے وہ دیا. سو اس چائنا کی جو فرم ہے، اس کے ساتھ چائنیز گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ان کو دیا. رشیا کی جو ویکسین ہے سپوتنک، ان کو اسی طرح سے جو رشین سٹیٹس ہیں انہوں نے بھی ان کو بہت سپانسر کیا. سو یہ جو ایک ویکسین کا معاملہ ہے، یہ بلینز آف ڈالرز کی ایک گیم ہے. یہ ایسے نہیں ہے کوئی ایک ملک صبح اٹھیں اور ہم کہیں کہ جی آپ یہ $100 ملین یا $150 ملین لے لیں اور بنانا شروع کر دیں. تو اس میں کنسورشیمز ہیں پوری دنیا کے جو کام کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت چائنا کا پارٹنر ہے اور
اس کی جو ویکسین بن رہی ہے اس کے ٹرائلز پاکستان میں جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو کیبنٹ میں یہ سمری آنے والی ہے جس میں ہم جو فائزر اور جو باقی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت شروع کریں گے کہ وہ یہ ویکسین پاکستان میں مہیا. گو کہ ویکسین براہ راست آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وزارت سائنس ٹیکنالوجی کا براہ راست ڈومین میں نہیں ہے بہت ساری چیزیں، لیکن آپ جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ کی آمد کی وجہ سے اس وزارت سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. ویکسین کے حوالے سے ہم دوبارہ یہ سوال جو ہے میں دہرانا چاہوں گا. پاکستان میں کئی رضاکار بھی پچھلے دنوں سے رضاکاروں کی رجسٹریشن بھی اس حوالے سے جاری ہے، تو یہ خوشخبری ہمیں ویکسین کے حوالے سے ہم جلد متوقع کر سکتے ہیں کہ نہیں ابھی اس میں وقت ہے، انتظار کرنا پڑے گا؟ جو چین کی ویکسین ہے اس میں بھی وقت لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ٹرائلز ہیں وہ ان کے تقریباً 5 ملکوں میں ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، پاکستان ان میں سے ایک ہے. ایکچولی پاکستان میں ہم نے جلدی ٹرائل جو ہیں وہ کر لیے ہیں، باقی ملکوں میں ابھی جو ہے وہ ان کا سلسلہ سلو ہے. سو ابھی تک جو امید سمجھنی چاہیے کہ اباؤٹ 5 سے 7 کمپنیز ہیں دنیا کی جو ویکسین میں بہت آگے جا رہی ہیں. 2 ان میں سے جو ہیں وہ ان کی اپروول ہو گئی ہے، آکسفورڈ کی جو اپروول ہے وہ اس ہفتے آ جائے گی. سو 3 جو اپروولز ہیں وہ تو ہو گئی ہیں. اب یہ رشین، چائنیز اور 2 اور امریکی کمپنیز جو ہیں ان کی ویکسین جو ہے وہ میرا خیال اگلے مہینے تک آ جائے گی. اگر آپ سمجھیں کہ پاکستان میں یہ ویکسین لوگوں کو لگنا کب تک شروع ہو جائے گی، اس میں 8 مہینے سے 18 مہینے تک لگ سکتے. اسٹل لانگ وے ٹو گو. لانگ وے ٹو. اچھا، اس کا دوسرا پہلو اگر ہم اس کا جائزہ لیں جو اس وقت پی ڈی ایم پشاور جلسہ کر چکی ہے اور اس کے بعد ملتان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ صورتحال اگر برقرار رہی تو آپ کا تجربہ، آپ ریسرچ پیپر بھی پڑھتے ہوں گے اس وقت جب آپ کا ریسرچ سے زیادہ واسطہ ہے اس وزارت کی جو ذمہ داری ہے، اس میں اگر یہ ہمارا رویہ رہا عمومی طور پہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، سرکاری سطح بھی شکایتیں ہیں کہ جلسے ریلیا گلگت بلتستان کے انتخابات میں جو کچھ ہوا، تو آپ کیا منظرنامہ کرونا کی حد سے، پولیٹیکل آسپیکٹ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کرونا کی جو خوفناکی ہے، ہولناکی ہے، اس کو آنے والے دنوں میں پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 3 مہینے پہلے جو ہمارے ٹیسٹ تھے ان میں جو کرونا ہے وہ 2.2% تھا. یعنی تقریباً اگر آپ 100 لوگوں کا ٹیسٹ لیتے تھے تو وہ 2 لوگوں کو یا 2 سے 3 لوگوں کو کرونا جو ہے وہ نکلتا تھا. اب یہ شرح بڑھ کر کے 7.2% پہ چلی گئی ہے. یعنی آپ 100 لوگوں کا جب ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس میں سے 7 یا 8 لوگ جو ہیں وہ کرونا مثبت ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نکلتا ہے. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو بیماری شرح پھیل رہی ہے ہے، وہ دگنی سے بھی زیادہ تعداد جو ہے اس طریقے سے پھیل رہی ہے. اور دوسرا جو اس کا پرابلم ہے کرونا کا اور ساری ہی وائرس کا، وہ یہ ہے کہ یہ بیماری آپ کی جو اس کا نمبر ہے وہ اس طرح نہیں پھیلتا کہ 2 سے 1 2 3 سے نہیں پھیلتا. یہ 2 سے 4 4 سے 8 8 سے 16 16 سے 32 اس فگر سے پھیلتا ہے. تو جب آپ 7% پہ پہنچے ہیں تو اب اگلا آپ کو ڈر یہ ہے کہ کہیں آپ کی یہ آپ 2% سے 7% پہ پہنچے ہیں 3 مہینے میں، تو 7% سے 16% میں جانے میں آپ کو 1 مہینہ لگے گا، اور 16% سے 32% میں جانے میں آپ کو 3 مہینے لگیں گے. سو اس لیے جو آپ کا جو ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی اسپائک ان ہائکس پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اور اب یہی صورتحال پاکستان میں بھی ابھی تک نہیں ہوئی، ابھی تک تو اللہ کی مہربانی ہے. لیکن ابھی جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بڑھ رہی ہے، اور اگر یہ ہم نے فوری طور کے اوپر اس میں بہت احتیاطی تدابیر نہ کی اور یہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو بھی چاہے دنیا میں جو بھی ہیلتھ سسٹم ہے وہ ایک خاص حد تک ہی وزن برداشت کر سکتا ہے. پھر آپ کے ہاسپٹلز بھر جاتے ہیں، آپ کے جو سیریس مریض ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو ایک بہت پینک کی سچویشن آ جاتی ہے. اس قسم کی صورتحال میں زیادہ ذمہ داری ظاہر ہے حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے. اس وقت اپوزیشن جو ایک احتجاجی تحریک کے عمل سے گزر رہی ہے، اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں، الزام یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بذات خود شروع سے اس بیماری کو اس قدر سنجیدگی سے نہیں لیا. اسپیشلی جو بڑا مثال اس وقت دیا جا رہا ہے وہ گلگت بلتستان کے انتخابی عمل کے دوران جو جلسے جلوس آپ کی جماعت کے پلیٹ فارم کے نیچے منعقد ہوتے رہیں.
حکومت کیا کرے یا حکومت کی کتنی رسپانسبلٹی مزید آپ بڑھانا چاہیں گے یا ہونی چاہیے کہ اپوزیشن کو یہ بات سمجھ آئے کہ واقعی حکومت سنجیدہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جس طریقے سے یہاں پہ کرونا کے خلاف کارروائی کی گئی یا جس طریقے سے روکا گیا، اس کی تعریف تو پوری دنیا میں ہوئی ہے اور پوری دنیا معترف ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے جس قسم کے اقدامات کیے کرونا روکنے کے لیے۔ جو یہ سیاست اور کرونا جو مکس ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں ہے، باقی جگہوں کے اوپر بھی ظاہر ہے کتنی بڑی بیماری ہے، اس سے ایک جو ہے وہ پریشر آتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی باشعور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے اس معاملے کو بڑی اچھی طرح سنبھالا ہے، اور آگے بھی جو ہماری پالیسی ہے وہ بڑی ایک سین پالیسی ہے۔ اب اس میں جو گلگت بلتستان میں بھی جا کے بلاول صاحب نے سب سے پہلے جلسے شروع کیے، انفارچونیٹلی وہ خود بھی بیمار ہیں اور ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو بھی ہیں، لیکن آپ جو اوور آل جو پی ڈی ایم کی اس وقت پالیسی ہے وہ غصے پہ مبنی ہے، ان کی عقل پہ مبنی پالیسی نہیں ہے۔ یہ بتانا اب ایک سال، یہ شروع میں تو ٹھیک ہے، آپ کو سمجھنے میں دقت آئی، لوگوں کو مشکل آئی کہ یہ کرونا سے کتنا نقصان ہوگا کتنا نہیں ہوگا، اب تو بچے کو پتہ ہے۔ حکومت کی تو ذمہ داری جو ہے وہ چلے ہوتی ہے بیکاز وہ گورنمنٹ ہے، لیکن حکومت سے زیادہ یہ ایک سماجی ذمہ داری ہے، سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو بیماری سے بچائیں، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو بھی اجتماع ہوگا، چاہے وہ مذہبی اجتماع ہو، چاہے وہ سیاسی اجتماع ہو، چاہے وہ سماجی اجتماع ہو، مجمع سے یہ بیماری پھیلتی ہے، اور اپوزیشن کو بھی یہ پتہ ہے، عام لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں آپ مجمع نہ لگائیں، اب اگر وہ زبردستی مجمع لگائیں گے تو ظاہر ہے بیماری پھیلے گی۔ جی کتون کو د میلمه سره زمون خبرې اترې جاری دي، خو په پروګرام کې شوې دا وخت دی او دمې وخت جوش صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی، جس طرح پشاور میں انہوں نے بڑا جلسہ کیا، ملتان میں کرنے جا رہے ہیں، یا اس سے پہلے ان کے بڑے بڑے جلسے اجتماعات منعقد ہوئے، اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ملک میں کرونا کی یہ وبا جو کل بھی ہم نے دیکھا کہ 3,500 کیسز نئے رجسٹرڈ ہوئے اور درجنوں اموات واقعہ ہوئی ہیں، تو یہ صورتحال کم ہو سکتی تھی؟ اس کا کوئی ڈیٹا تو اویلیبل نہیں ہے ابھی، یہ تو اس لیے میں سرٹنلی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، کرونا کا براہ راست تعلق جڑتا ہے اجتماع سے۔ جہاں جہاں مجمع ہوگا، جہاں جہاں مجمع لگے گا، چاہے وہ مذہبی مجمع ہو، چاہے وہ سیاسی مجمع ہو، چاہے شادیوں کی آپ تقاریب کر لیں، وہاں وہاں کرونا پھیلے گا۔ اب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم نے نہ صرف اس لیے لگتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، ان کی اپنی ساری لیڈرشپ بھی بیمار ہوئی ہے۔ بلاول صاحب جو ہیں وہ بیمار ہوئے، جمیل سومرو صاحب جو ہیں وہ بیمار ہوئے، پھر مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بیمار ہوئے، جو لوگ بھی جلسوں میں گئے ایکسپوز ہوئے لوگوں سے، ان کو بیماری جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مذہبی اجتماع میں بھی آپ دیکھیے کہ جو ہمارے مذہبی رہنما تھے، 3-4 مذہبی رہنما اس سال جو ہیں وہ ان کی کرونا سے جو ہے وہ ہوئی۔ وفاقی حکومت کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تو اس وقت بھی جاری ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ بیماری کی صورتحال یہی رہی اور مسلسل آپ نے جس طرح فرمایا کہ ابھی ویکسین بھی بہت جلد ہم متوقع نہیں کر سکتے، تو اس میں کیا ہم یہ خدشہ موجود ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے ملک میں؟ مکمل لاک ڈاؤن کے پرائم منسٹر صاحب نے رجسٹ کیا تھا، پہلی جو فیز تھی اس میں بھی، اور اب بھی وہ اس کو رجسٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے پاکستان میں، ہر جگہ پہ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے جو اسپیسیفک حالات ہیں، مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ آپ کو پیٹرول، ویٹ، یہ کراچی سے آپ کا خیبر تک جاتا ہے۔ اب اگر آپ مکمل لاک ڈاؤن کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو اور کمرشل ٹرانسپورٹ کو آپ روک دیں گے۔ اب آپ کمرشل ٹرانسپورٹ کو روک دیں گے تو آپ کی خیبر پختونخوا میں اگلے دن جو ہے وہ ویٹ کی شارٹیج ہو جائے گی، گندم کی شارٹیج ہو جائے گی، پیٹرول کی شارٹیج ہو جائے گی، گلگت بلتستان میں آپ کا جو ہے وہ پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا
امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. جو اصل کامیابی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی، پہلے مرحلے میں انہوں نے ایک بیلنس کریٹ کیا ہے. اب سیکنڈ مرحلے میں آ کر کے دوبارہ اسی بیلنس کو ہی ہم تلاش کریں گے. پی ڈی ایم کا دعویٰ ہے، اب سیاسی تھوڑا سا آپ سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ پی ڈی ایم یہ بار بار ان کا یہ دعویٰ دہرا رہی ہے کہ جنوری تک حکومت کا وجود قائم نہیں رہے گا. وفاقی حکومت کی بھی بات کر رہے ہیں اور آپ کے باقی صوبوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی میں حکومتیں قائم ہے اس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے. یہ دعویٰ آپ کتنا خطرناک سمجھتے ہیں حکومت کے لیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ سال نہیں بتا رہے، وہ صرف جنوری کہہ رہے ہیں. تو جنوری 2023 کو بھی آپ کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ جنوری 2024 سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی. اور یہی ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو حوصلہ بھی دینا ہوتا ہے. آپ نے خود ساری عمر سیاست کو کور کیا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ بڑے لمبے عرصے کی امیدیں نہیں دلاتے، وہ 3-4 مہینے کی امیدوں پہ ہی زندہ رہتے ہیں. تو اس کی بھی کوئی زیادہ آپ اہمیت. کی ایک طویل سیاسی جدوجہد ہے، اس قسم کی کئی تحریکیں آپ کے سامنے سے گزری ہیں، آپ صاحب گو انسان بھی ہیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، پی ڈی ایم ایک بہت بڑا اتحاد ہے، مدت بعد پاکستان میں اتنا بڑا اتحاد قائم ہوا، 11 جماعتیں اس میں شامل ہے، بڑی تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اس وقت جمع ہے. یہ خطرہ تو ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اتنی بڑی تعداد میں جب سیاسی جماعتیں ایک ایجنڈا پہ جب جمع ہوتی ہے تو حکومتی صفوں میں پریشانی ضرور پیدا ہوتی ہے. پی ڈی ایم کا جو بننا ہے نا، یہ حکومت کی سیاسی ناکامی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے خلاف اتنے بڑے اتحاد جو ہے جو سیاست کرتے ہیں وہ نہیں بننے دیتے. اور اس طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپ نے پالیٹکس سے ہی، ملک جو ہوتا ہے وہ جو ماڈرن آپ کی جو ایک سسٹمز ہیں گورننس کے یا حکومت کے، حکومت اپنی 2 لیگز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اپنی سیاست کے اوپر اور اپنی گورننس کے اوپر. اپنی جو سیاست کی ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ناکامی ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. ان لوگوں کی آپس میں کوئی، نہ ان کا کوئی انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، نہ ان کا کوئی آئیڈیالوجیکل آپس میں کوئی الائنس ہے، نہ ہی ایک دوسرے کو مانتے ہیں. لیکن یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کے پرابلم، ایک تو پرابلم ان کا اکٹھا ہے، یہ کیسز میں ریلیف چاہتے ہیں. جو ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان مقدمات میں ان کو ریلیف دیا جائے. ان کی ساری لیڈرشپ اس میں شامل. فواد چوہدری صاحب، آپ یہ بات تواتر سے کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ ریلیف چاہتے ہیں. آپ کا خود، آپ بذات خود بھی ناقد رہے ہیں نیب قوانین کے، یا نیب کا جو اس وقت پرفارمنس ہے کہ آپ 2-2.5 سال سے زیادہ آپ کی حکومت کو ہو چکی ہے، آپ کیسے ان کو فارورڈ کر چکے ہیں، ریفرنسز ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہے. ایسے میں وہ کون سا ریلیف ہے جو اب نواز شریف کو چاہیے، یا آصف علی زرداری کو چاہیے، یا مولانا فضل الرحمان کو چاہیے؟ نہیں، ان کا تو سیدھا سیدھا ہے نا. ان کے اوپر 8 کیس ہیں. 8 کیس جو نواز شریف کے، زرداری کے اور ان کے ہیں، مریم نواز کے. یہ چاہتے ہیں ان کیسز میں لیجسلیشن لائی جائے اور نیب کی جو پاورز ہیں ان کو محدود کیا جائے. فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے اوپر، جو عطاء الرحمان صاحب کے اوپر، باقی لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ مقدمات ہیں. سو ان لوگوں کو تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نیب کی، اور فیٹف کے دوران جب نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، کس بات کے اوپر وہ سٹال ہوئیں؟ جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے آ کے کہا کہ 37 میں سے 34 جو نیب کی پروویژنز ہیں ان کو آپ ختم کریں، پھر ہم ووٹ دیں گے. اسی طریقے سے جو ایک کنسسٹنٹ آپ ان کی تقریریں سنیں جو اسمبلی میں، وہ سوائے ان کے اپنے کیسز کے اور تو کسی بات کے اوپر ان کا کبھی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے. سو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر اپنے مقدمات میں ریلیف کی بات ہی کرتے ہیں، اور ساری تحریک کا مقصد بھی جو ہے وہ یہی ہے. ہماری ناکامی کیا ہے؟ ہمیں 2-2.5 سال میں نیب جو ہے اس نے اس لحاظ سے لیٹ ڈاؤن کیا ہے کہ مقدمات کے فیصلے اس رفتار سے نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے. اور انہوں نے اتنا پھیلا دیا ہے اپنا معاملہ کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس پہ کیا کیس ہے. اسپیسیفک کیس ہونے چاہیے تھے. پیناما کی جو مقدمات ہیں ان کو کنکلوڈ ہونا چاہیے تھا. روزانہ آ کے ایک ایک بچے کو پتہ ہے کہ وہ کیس کیا ہے، کدھر گئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کیلیبری فونٹ کے اوپر جب مریم نواز کا سپریم کورٹ میں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جو جعل سازی کی تھی،
اور جب کیس نیب میں گیا تو پتہ چلا وہ چارج ہی فریم نہیں ہوا. تو یہ جو ٹیکنیکل ایک ٹول استعمال کر کے جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کو ناکام بنایا گیا اور بنی ہے، وہ ہمارا چیلنج ہے. چوہی صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کوشش ضرور کی تھی نیب قوانین میں جو بہتری لانے کی جو کوشش تھی، یا اس سے پہلے 18ویں آئینی ترمیم، بلکہ آپ اس سے بھی آگے بڑھے تھے کہ 19 اور 20ویں اور کسی جتنی بھی ترامیم ہیں ان سارے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. کہاں پہ سکم ہے یا کہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے کہ اس قسم کا وہ اچھے کام جو ان کی نظر میں اچھے کام ہے، قوانین میں بہتری لانا یا لیجسلیشن کرنا، مسئلہ کہاں پہ ہو جاتا ہے؟ اپوزیشن کی حد درمی ہے کہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی اپنے صفوں میں بھی کئی چیزوں پہ اتفاق نہیں ہوتا اور وہ چیز وہیں پہ رک جاتی ہیں، جس طرح نیب قوانین کی میں نے ذکر کیا. دیکھیں، نیب قوانین کا اور جو اصل مسئلہ ہے نا وہ تو یہی ہے کہ جو اپوزیشن تو اس پہ اوپر چاہتی ہے کہ اس کو مکمل ختم کر دیں اور ریفارمز میں آئے نہیں. پاکستان میں اگر آپ اوور آل بات کریں نا تو ہمیں ریفارمز جو ہیں وہ تو پورے کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارم چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ریفارم چاہیے جو ہمارا گورننس کا سسٹم ہے. مثلاً آپ کے پی کی آپ دیکھیں، کے پی میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اگر ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے صوبائی معاملہ ہے، اگر ہاسپٹل پولیس آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے صوبائی معاملہ ہے، اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے صوبائی معاملہ ہے، جس سڑک کے اوپر آپ چل کے آئے ہیں آپ کا صوبائی معاملہ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے صوبوں کو پاورز بہت زیادہ مل گئی ہیں، پیسہ بہت زیادہ مل گیا ہے، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، استطاعت بھی نہیں ہے اور سسٹمز بھی نہیں ہیں. چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری جو ہیں وہ سارے صوبے کے فیصلے کرتے ہیں. سم ٹائم پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ان کے پاس پاور آ جاتے ہیں. سم ٹائم نہیں، اگر آپ آئینی طور پہ دیکھیں تو 100% جو چیف منسٹرز ہیں دے آر مور پاورفل دین پرائم منسٹر. آپ پنجاب کا جو چیف منسٹر ہیں ان نے یہ پچھلے 10 سالوں میں 20 ٹریلین روپیہ خرچ کیا ہے. پرائم منسٹر کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے. اور پھر آپ کے معذرت کے ساتھ پھر آپ کے وزراء اعلیٰ صاحبان جو ہے، پھر پنجاب صوبے میں سردار عثمان بزدار صاحب ہے، ابھی تک وہ ان کی پرفارمنس بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے صوبے میں محمود خان ہیں. وزراء اعلیٰ جو ہے وہ بھی ایسے چنے گئے ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کے اینڈ آف دا ڈے جو ہے ان کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے. تو یہ تو دیکھیں نا، اوپینین تو پرائم منسٹر کی ہے اور جو صوبائی ایم پی ایز ہیں ان کی ہے، اور وہ ان میں جو چیف منسٹرز ہیں وہ پاپولر ہیں. اگر ان میں پاپولر ہیں تو باقیوں کی اوپینین تو پھر اوپینین ہی ہے نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سردار عثمان بزدار صاحب جو پنجاب میں کر رہے ہیں، یا محمود خان جو کے پی میں کر رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے یا جو ایجنڈا ہے اس پہ وہ پورا اتر رہے ہیں اور اس کو سرو کر رہے ہیں؟ میرے سمجھنے نہ سمجھنے کا ایشو نہیں ہے نا. پرائم منسٹر یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں، اور جب تک پرائم منسٹر چونکہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ یہ سمجھیں گے تو یہ اپنے عہدوں پہ رہیں گے. چونکہ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ آپ نے بار بار اس کا جواب دیا ہے، لیکن خیبر نیوز کے پلیٹ فارم میں پہلی دفعہ ہمیں یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ موجود ہے. کچھ ایسے سوالات بھی ہے جو دہرائے جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے آرمی کے خلاف جو زبان استعمال کی، اس کے بعد اس کی جو تقلید کی ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ نے، اس قسم کی زبان استعمال کرنا بذات خود میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کی وہ ریپرزنٹیٹیو ہے، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے الزامات میں کچھ نہ کچھ صداقت آپ کو نظر آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوجی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے پریشر میں یا اس قسم کے دباؤ میں ملوث رہتی ہے سیاسی حکومتوں کے اوپر؟ مریم نواز کا اگر آپ پہلے انٹرویو سنیں عاصمہ شیرازی سے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو اس لیے ہم نے پھر اس ذمہ داری سے سبق دوش کر دیا کہ وہ بات چیت جو کر رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اس وقت جو خواہش ہے مریم نواز کی وہ یہ ہے کہ جی جو فوج ہے وہ دخل اندازی کرے سیاست میں اور حکومت کو چلتا کرے، اس کے بعد الیکشنز کروائے، ہمیں حکومت دے، اس کے بعد غیر سیاسی ہو جائے اور 5 سال تک غیر سیاسی رہے. یہ ایک معصوم سی خواہش ہے ان کی. ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت وغیرہ کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر جمہوریت پارٹی کے باہر آپ چاہتے ہیں تو پھر پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ پارٹی کے شاہد خاقان عباسی ہوں، خواجہ آصف ہوں،
یہ رانا تنویر ہوں، یہ لوگ تو ہاتھ باندھ کے ان کے گھر کے دروازے کے باہر ان کا انتظار کریں، اور وہ چونکہ نواز شریف کی بیٹی ہیں لہٰذا وہ پارٹی کنٹرول کریں۔ اسی طرح سے بلاول صاحب جو ہیں، کون سی دنیا میں پارٹی ہوگی جو وصیت کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گی اگلی جنریشن کو؟ اور رابرٹ موگابے نے بھی یہ جرت نہیں کی ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے اوپر پولیٹیکل پارٹی بنا دیں، یعنی جو پارٹی ہی نواز لیگ ہے، آپ مجھے بتائیے اس کا جمہوریت سے کیا تعلق ہوگا؟ کبھی جمہوریت میں شخصیات کے نام کے اوپر بھی اس طرح کی پارٹیاں ہوتی ہیں؟ جی کتونکو د میلمه سره خبرې اترې زموږ روانې دي، خو په پروګرام کې شوې د یو بلې دمې وخت. چودھری صاحب، آپ کے اتحادی جماعتیں ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب کی بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف میں اگر ان کو منفی کیا جائے، آپ کے پرائم منسٹر پاکستان کی سیاسی کلچر میں ایک آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے چودھری صاحب؟ نہیں، بالکل، وہ تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر کلچر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کوئی بات جو ہے وہ وہاں پہ ہو سکے، اور جو کوئی بندہ آپ کی پارٹی پالیسیز سے وہاں تو اختلاف کرتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ آپ کا ایک بیان فلور آف دا ہاؤس جو پلوامہ سے متعلق تھا، آپ نے گرچہ اس کی وضاحت کر دی، لیکن ہمارے ناظرین بھی آپ سے جاننا چاہتے کہ اس بیان کا تناظر کیا تھا، اور آپ کو ضرورت چلے اگر اس سے پہلے سابق اسپیکر صاحب نے ایک ایسی زبان استعمال کی جو اس وقت بھی ہندوستان اس کو مختلف طریقوں سے کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے سطح پہ سفارتی حلقوں میں، آپ کے ذہن میں جو پلوامہ کا جو ایک آپ نے ذکر کیا کہ گھس کے مارنے کی جو بات جو انڈین میڈیا نے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ ہے کہ انڈین میڈیا بہت آرگنائزڈ میڈیا ہے، وہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے ریاست کے بیانیے کو، نیریٹو کو وہ پورے زور سے انفورس کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے میڈیا میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ پاکستان کا میڈیا پہلے تو 24 گھنٹے اپنے خلاف لگا رہتا ہے، بڑے ایشوز کے اوپر بھی پاکستان میں میڈیا میں کنسنسس نہیں ہے، نہ ہی فرینکلی پاکستان کے میڈیا میں کوئی ایسے لوگ ہیں بڑے جو کہ سمجھ سکیں کہ ریاست میں ہمارا بیانیہ کیا ہے اور کہاں پہ رکنا ہے۔ اگر چودھری فواد حسین صاحب اگر ایک بیان دیتے ہیں، یا سابق ڈپٹی اسپیکر ایک بڑی جماعت سے تعلق مسلم لیگ نون کا ایک رہنما بیان دیتا ہے اور فلور آف دا ہاؤس دیتا ہے جو اس کا اپنے، تو میڈیا کیا کرے اس میں؟ میڈیا نے تو رپورٹ ہی کرنا ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں کرنا نا، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے۔ جس طرح سے آپ نے اگر 10 سیکنڈ کا کلپ انہوں نے اٹھا کے چلایا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اسی تقریر کا پس منظر کیا تھا۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے نہیں، یہ تو خیر آپ نے بات کی ہے، میں لیکن اوور آل آپ کو اپنے میڈیا کا بتا رہا ہوں۔ ہماری یہ نہیں کہ میڈیا میں ہمارے میڈیا کی وہ سکت ہی نہیں ہے، ان میں وہ ایک ان کی کمر ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے بڑے نیریٹو کو اٹھا سکے، چاہے کوئی بھی آپ کا اس وقت ہو، 65 کی وار ہو، 71 کی وار ہو، آپ کو کبھی کوئی جواب نہیں ملے گا کہ پاکستان کا نقطہ نظر ان جنگوں میں، یا یہ جو ایسے تو نہیں ہے کہ ساری دنیا ہی معصوم ہے، صرف پاکستان جو ہے وہ جا کے افغانستان میں بھی ہم دہشت گردی کرا رہے ہیں، ہندوستان میں بھی ہم کرا رہے ہیں، فلانی جگہ پہ کرا رہے ہیں، سو کیا یہ پاکستان جو ہے وہی ملوث ہے اور یہ باقی انڈیا، افغانستان یہ معصوم لوگ ہیں؟ جی، میڈیا کی جو کمی ہے یا کوتاہی ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کیا یہ تسلیم کریں گے بحیثیت سیاستدان یا ہمارے حکمران کہ سفارتی سطح بھی پاکستان کشمیر کے حوالے سے ابھی تک اپنا موقف دنیا کو نہیں سمجھا سکتے؟ نہیں، کشمیر کے حوالے سے بھی موقف سمجھانا جو ہے وہ حکومتوں کا ایک راہ ہے، پرسپیکٹیو، اور اس میں بڑی غلطیاں رہی ہیں ہماری، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ میرے خیال میں دیر نیڈس ٹو بی اے گروپ آف ایکسپرٹس ود دیم۔ آپ کو ہم نے کشمیر کے معاملے کے اوپر ایک بڑی سیریس، لوگ بچے وہاں مر رہے ہیں، لوگ، میں نے تو آپ دیکھیے کشمیر کے اوپر جو میں نے تقریر بھی اسمبلی میں نے جو کی تھی، اس کے اوپر ہمیں ریویمپ کی ضرورت ہے، اپنے امیج، پاکستان کو اپنے امیج کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں انفارمیشن منسٹر بنا تھا، سب سے پہلے میں نے اپنی جو ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے، انفارچونیٹلی وہاں پر بھی میں نے 70 سال میں سب سے بڑے ریفارم
وہاں پہ میں نے کوشش کی تھی لانے کی، اور اس کے بعد وہ آگے نہیں چلے انفارچونیٹلی. لیکن یہ تھا کہ اگر ہم اپنے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ پاکستان میں آپ دیکھیے اپنے میڈیا کے اوپر تو ایک بات ہم کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جو آپ نے ناکامی کی بات کی ہے، مثلا ویسٹ میں افغانستان کے پاکستانی پرسپیکٹیو کے اوپر کتنی کتابیں چھپی ہیں؟ ایک بھی نہیں. کولمبیا یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں، آپ آکسفورڈ میں جاتے ہیں، جو بڑے تھنک ٹینکس ہیں آپ ان میں جاتے ہیں، ان میں تمام انڈین ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو جنوبی ایشیا کی سیاست کو ایکسپلین کرتے ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو وہاں بتانے والی کوئی نہیں ہے. ہمارے جو جاتے ہیں دو چار جو گئے بھی ہیں وہ بھی جا کے انڈین تھنک ٹینکس میں ملازمت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے ایک انٹرنیشنل امیج کے کو احساس نہیں کریں گے اینڈ ہم اس کی برانڈنگ نہیں کریں گے پاکستان کی، اس وقت تک یہ سچویشن ہمارے قابو میں نہیں آئی. چوہی صاحب، ایک تو افغانستان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا حالیہ دورہ بھی بہت اہم رہا. اس سے پہلے اسپیکر افغان اسمبلی کا یہاں پہ آمد، اس سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ کی آمد، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہمارے بہت پرانے جو دوست تھے سعودی عرب اور UAE کے ساتھ پاکستان کی سفارتی تعلقات کہا جا رہا ہے کہ بہت نیچے لیول پہ ہے. OIC کا اجلاس ابھی جاری ہے، حالیہ پچھلے دنوں جو اس کا ہوا ہے، اس میں کشمیر کو ایجنڈے سے ہٹانے کی جو باتیں اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو پریشر ہے، اس پہ بھی آپ کا تبصرہ ہم چاہیں گے. دیکھیے سعودی عربیہ اور UAE پاکستان کے بہت ہی اہم اتحادی ہیں، بہت ہی اہم دوست ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے ان ملکوں کے ساتھ کوئی غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں. ان ملکوں میں جمہوریت نہیں ہے، ان ملکوں میں بادشاہتیں ہیں، اور ان کا کلچر مختلف ہے. اس طرح سے جس طرح سے ہم یہاں اوپنلی بات کرتے ہیں اپنے اداروں کو، سیاست کو کرٹیسزم، وہاں پہ یہ رواج نہیں ہے. سو ہمیں ان کی جو لائن آف تھنکنگ ہے اس کو سمجھ کر اپنی پالیسیز بنانی ہوں گی، اور ان کو ہم لوز نہیں کر سکتے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور UAE کے ساتھ پاکستان کی سفارتی تعلقات اس نہج پہ نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کے دور میں ان کے ساتھ تمام؟ ان کے دور میں تو بالکل ہی ختم ہو گئے تھے. PMLN کے دور میں تو سعودی عربیہ اور UAE سے تعلقات سے پہلے کی بات بہت ہی ختم ہو گئے تھے. اب بحال ہوئے تھے. عمران خان کے آنے کے بعد وہ تعلقات جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں، اور ان میں مزید بہتری اور اس کی جو ہے وہ مضبوطی کی گنجائش ہے. افغانستان کے حوالے سے چونکہ ہمارا بہت زیادہ دیکھنے کا ایک وسیع حلقہ افغانستان میں بھی موجود ہے، وہاں کے حوالے سے پاکستان کی جو موجودہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ امید ہم رکھ سکتے، جس طرح عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ پیس پروسیس جو ہے دوحہ سے جو سٹارٹ ہے، اس وقت پاکستان کا ایک مین کردار ہے اس میں بنیادی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس خطے میں امن قائم ہو جائے گا، اور اس جو پروسیس ہے اس کا کچھ نتیجہ بھی برآمد ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے جو افغانستان کو میں جتنا اسٹڈی کرتا ہوں اور یا جتنا انٹریکشن ہوتا ہے، ایک تو مجھے بڑی مایوسی ہے کہ افغانستان میں ابھی تک ماڈرن پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں بنی. جب سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی تو آپ کی جو ڈویژن ہے وہ بڑی ایتھنک بیس ہوئے گی، وہ ایشوز کے اوپر بیس نہیں ہوگی، وہ پھر آپ کی ایک بڑی برادریوں کے اوپر، قبائلوں کے اوپر، گروہوں کے اوپر، وار لارڈز کے اوپر ہوئے گی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دونوں جو صدور ہیں افغانستان کے، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اپنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ماڈرن لائنز کے اوپر آرگنائز نہیں کیا. اور افغانستان کے اندر جب تک ایک پرماننٹ سیٹ اپ، ڈاکٹر اشرف غنی اور حامد کرزئی کی بات، حامد کرزئی صاحب نے، انہوں اپنی ڈیفینیٹلی ان کو اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنانی چاہیے تھی. بنائی انہوں نے، لیکن وہ اس طرح سے وہ نہیں ہے، ماڈرن لائنز پہ نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ہی ابھی ہیریڈیٹری ہیں. یہ مشکل کام ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی، یا آئی ڈونٹ نو، مجھے انٹرنل پالیٹکس کا نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں یہ توجہ نہیں دی ہے یا کیوں ممکن نہیں ہے بنانا. لیکن میری نظر میں جب تک آپ کی مضبوط سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی، آپ کے تمام اقدامات پرسنالٹی بیسڈ ہوں گے، اور پرسنالٹی بیسڈ اقدامات ظاہر ہے لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے ہیں. نیشنز کے لیے تو پرسنالٹیز آتی ہیں چلی جاتی ہیں. سو یہ جو ابھی پرائم منسٹر، یہ تو عمران خان کا پرانا ایک انیشیٹو تھا، ڈریم تھا کہ اس کو ہم لے کے آگے چلیں، اور اس کو انہوں نے بنایا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہتری تو آئے گی. آخری سوال وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے دوبارہ کرنا چاہیں گے. آپ کا ایک
ایک انٹرویو میں نے سنا تھا کہ پاکستان کا اسپیس پروگرام جو ہے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑے فیز میں داخل ہونے جا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ آنے والے سالوں میں پاکستان مریخ اور چاند پہ بھی اپنے مشن بھیج سکتا ہے. کیا واقعی ایسا پہلا ممکن ہے؟ اسپیس مشن ہمارا 2022 میں شیڈیول تھا، لیکن وہ چائنا کے تعاون سے تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے اس سال اس کی جو سلیکشن ہے وہ بھی نہیں ہو سکی، اور اب چائنا کی طرف سے یہ ہے کہ وہ مشن بھی ڈیلے ہوگا. اوور آل ہماری جو اسپارکو ہے اس کی کارکردگی بھی کافی اس پہ سوالیہ نشان ہے، اتنا اچھی کارکردگی ان کی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. حالانکہ اسپیس پروگرام اس خطے میں پاکستان کا بہت ہی پرانا بہت پرانا، ہم تو 60s میں ہم نے شروع کیا تھا، اور جو اسپارکو ہے اس کو ایک ری ڈو کرنے کی ضرورت ہے، ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، اور اسپیس پروگرام سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے ہم نے اتنا فائدہ ہم نہیں اٹھا یعنی اب ہم اس منزل سے ابھی بہت دور ہے کہ مریخ پہ جائے یا چاند پہ جائے یا سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھے، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. دیکھیں اسپیس پہ جانا اور ایک وہ تو ایک ایڈوانس کی گیم ہے، اس سے پہلے سیٹلائٹ کے بڑے کام ہیں. مثال کے طور کے اوپر ہر سال آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی فصلیں جو ہیں ان کی کیا اس وقت پوزیشن ہے. ویٹ ہے تو وہ کتنے ایکڑوں پہ لگا ہوا ہے، کتنا اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو آپ کو ایگزیکٹ آپ کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. آپ کے سیلاب آتے ہیں، سیلاب میں آپ کو مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ آپ کے گلیشیئرز کس رفتار سے پگھل رہے ہیں، کس رفتار سے پانی دریاؤں میں داخل ہو رہا ہے، اور کتنی دیر میں یہ آ کے آپ کے علاقوں میں تباہی پھیلائے گا. سو یہ مانیٹرنگز جو ہیں یہ بھی سیٹلائٹ سے ہوتی ہیں. سو وہ تو بعد کی بات ہے. تو یہ مانیٹرنگ سسٹمز ہمارے ابھی بنانے، ان کو ٹیکنالوجی کو لے کے آنا، پھر اس میں جب تک ہمارا تعلق ناسا سے، امریکہ سے، جرمنی سے نہیں جڑے گا اس وقت تک ہمارے اس کی بڑی لیمیٹیشن رہے گی. آپ کو یہ آخری سوال، بلکہ اس سے ضمنی سوال میں تصور کر لوں گا، آپ مہربانی ہوگی اگر جواب دے دیں. آپ نے کہا تھا کہ کابینہ میں ایک مافیا موجود ہوتا ہے اور حکومتوں میں کچھ مافیاز ہوتی ہے. آپ کو یہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت میں اس قسم کا سرخ فیتے کا یا مافیاز کا یا آپ کی راہ میں رکاوٹیں کڑی کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو اس وقت فری ہینڈ ہے اور آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی وزارت میں. دیکھیں یہ تو ظاہر ہے ایک سائیڈ لائن منسٹری ہے، اس میں اس طرح سے تو نہیں ہوتا، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کی بنیادی وزارت ہونی چاہیے حکومتوں کی. اور اگر ہم روزانہ وہی روٹین کے لوگوں کو بلا کے، سیٹھوں کو بلا کے بتائیں کہ یہ سبسڈی لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس سے آپ کتنی کا ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. سو میرے خیال میں جتنی توجہ ہونی چاہیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر وہ تو پاکستان میں نہیں ہے. آپ توجہ تو دے رہے ہیں، میں صرف سرپرستی کی بات کر رہا ہوں کہ کابینہ کی طرف سے آپ کو سرپرستی پوری حاصل ہے، پرائم منسٹر صاحب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب تو سپورٹ کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے تو کافی حد تک اس کو یہاں تک بھی ہم لے کے آئے ہیں. لیکن اس میں جو پاکستان میں جو ریفارمز کا ایک بڑا ایجنڈا ہے اس میں ہماری منسٹری میں بھی اتنے ریفارمز نہیں ہوئے جتنے ہونے چاہیے. بہت شکریہ چوہی صاحب. جی کتن کو داو فواد حسین چودھری صاحب داغی خبر اترے تاسو واورېدې داغي خبر اترې په اردو ژبه کې وي، خو امید کوم چې تاسو پرې پوه شوي یې. زه د خپل دروند میلمه د یو جهان مننې سره د خپل ټول ټیم د ته اړخه ستاسو نه نجات غواړم. د لوی الله په امان.